وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الآية. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ ما علی ان افعل، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اب مجھے کوئی عمل بتا دیجیے کہ میں کیا کر لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ آپ یہ کام کیجیے کہ آپ پہلے کام اللہ رب العالمین کی توحید سیکھو کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ایک ہی ذات ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیسرا چیز وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا نہیں، نماز قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرو، ان استطعت، اگر تمہارے پاس استطاعت ہو۔ صحابی نے کہنے لگے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں سارے یہ کام انجام دوں گا، تو اس کی بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یعنی سارے یہ کام اگر میں کر لوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اگر تم نے سارے اعمال کر دیا تو جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ اگر تم نے سارے اعمال انجام دے دیا تو جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ سارے اعمال بھی کر لوں گا اور ان کے سبب سے اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق بھی بن جاؤں گا، اور پھر اللہ رب العالمین مجھے جنت کی تمام نعمتوں سے نوازے گا، پھر کیا ہوگا؟ صحابی کا مقصد یہ تھا کہ جنت کا مستحق تو بن جاؤں گا، اللہ رب العالمین کی وہ تیار کردہ نعمتوں سے بھی مستفید ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ کے صحابہ کرام کو کیا ہو گیا؟ جو آپ کے شاگرد ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ میرا شادی ہوا ہی نہیں ہے، جب بھی میں ان کے پاس شادی کے لیے پیغام بھیجتا ہوں تو کوئی بھی اپنے بیٹی کو میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا میرا شکل صورت کالا ہے؟ کیا میں فقیر ہوں؟ کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس وجہ سے صحابہ کرام مجھے اپنے بیٹی کو نکاح میں نہیں دے رہے۔ اگر میرا شکل کالا ہے، یہ میرا اپنا بناوٹ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے کہ اس نے بنایا، یہ میرا خود زبردستی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح مجھے بنایا ہے۔ تو اس لیے جب بھی میں نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں تو ہر کوئی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا شکل و صورت صحیح نہیں ہے، رنگ کالا ہے، تو اس وجہ سے واپس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنا تو ہنس پڑا، پھر تو سے خاموش رہا۔ پھر کہنے لگے، اے صحابی تم فلان شخص کے پاس جاؤ اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے کو میرے نکاح میں دے دیا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں، چلا جاتے ہیں اس صحابی کے گھر کو ٹک ٹک کر کے باہر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے بیٹے کو میرے نکاح میں دے دیا ہے۔ وہ آدمی دیکھنے لگا کہ یہ آدمی شکل صورت سے کالا ہے اور یہ صحابہ کرام کے درمیان ایک فقیر بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، اور میری بیٹی خوبصورت ترین لڑکی ہے پورے صحابہ کرام کے درمیان، تو کس طرح ممکن ہو سکتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دوں؟ یہ اس کے لائق نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں سوچنے لگا اس طرح۔ اتنے دیر تک اندر سے اصل میں صحابہ کرام نے دین کو سمجھ گیا تھا۔ وہ لوگ دین کو صرف خود نہیں سیکھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے بیویوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی سکھاتے تھے کہ دین ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کو دین کے تابع کرتے ہیں اور دین کو نفس کے تابع نہیں کرتے۔ اندر سے آواز آتی ہے، ابا جان اندر آ جائے۔ جب اندر آ گیا کہتے ہیں کس طرح ممکن ہے
کہ تم اللہ کے رسول کے قاصد کے پیغام کو رد کر رہے؟ کیا اس وجہ سے رد کر رہے کہ میں خوبصورت ہوں، میرا شکل خوبصورت ہے اور وہ کالا ہے، اس وجہ سے آپ نہیں مانتے کہ میری زندگی خراب ہوگا؟ میں قبول کرتی ہوں، انا رضیت، میں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس مت بھیجیے۔ کیا آپ راضی ہیں اس بات پر؟ کیا آپ ڈرتے نہیں ہیں کہ آپ کے خلاف آسمان سے وحی نازل ہو جائے آپ کی مذمت کے لیے؟ اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس کر رہے کہنے لگے۔ اتنے میں وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا۔ جب تک اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے وحی نازل ہوتے، بعض روایات میں آتے ہیں اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ کیا تم کس طرح ممکن ہوا کہ تم نے میرے قاصد کو اس کے بعد کو رد کر دیا؟ کہتے یا رسول اللہ کی قسم میں راضی ہو گیا ہوں، میں اپنی بیٹی کو اس صحابی کے نکاح میں دینے میں تیار ہوں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے 3 صحابی کو حکم دیتے ہیں، عبد الرحمن اور سعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں کہ تم 3 صحابی اس صحابی کے حق میں 600 درہم تیار کر کے اس کو دے دینا۔ وہ 3 صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا حق میں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا حق میں تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس حق میں کو لے کے اس لڑکی والے کے ابو کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس پیسے کو اپنے بیٹی کے لیے سامان تیار کر لینا، کل دولہن آ جائے گا اور آپ کی بیٹی کو لے کر آئے گا۔ اتنے میں جہاد کے اعلان ہو جاتے، جہاد کا اعلان ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ تم جہاد کا اعلان کر لو۔ وہ صحابی جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے جہاد کے میدان میں حاضر ہونے والا شخص وہی صحابی ہے جن کا کل شادی ہونے والا ہے، اور اس کو کوئی صحابی اپنے بیٹی دینے کے تیار بھی نہیں تھے۔ اس کو اللہ کے رسول کی طرف سے خوبصورت ترین سے خوبصورت لڑکی اس کو مل گیا ہے اور کل اس کو شادی ہونے والا بھی ہے، لیکن جہاد کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلے میدان جہاد میں یہی صحابی نکل گیا۔ اس کے پاس عذر بھی تھا لیکن عذر پیش نہیں کیا، اور اگر ہم ہوتے اس طرح تو ہمارے پاس 1000 عذر ہوتا کہ میرا کل شادی ہونے والا ہے تو لہٰذا میں نہیں جا سکتا، تو اس کا عذر قبول ہو جاتا، لیکن عذر پیش نہیں کیا۔ چلتے چلتے جہاد شروع ہو گیا، میدان جہاد میں چلا گیا، جہاد کرتے کرتے وہ صحابی شہید ہو جاتے ہیں، تو سارے صحابہ کرام جمع ہوتے جہاد کی بات۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے کس کو گم پایا ہے، ہر آدمی اپنے ساتھیوں کو دیکھے، سب ساتھی مکمل ہے۔ بعض صحابی کہتے ہیں کہ انا فقط تو قضا، فقط تو قضا، میں نے فلاں شخص کو گم پایا، فلاں شخص نہیں، فلاں شخص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو گم پایا ہے، انا افقد جلیبیب، میں جلیبیب کو گم پایا، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں پہ ہے؟ اللہ کے رسول خود بازار خود تلاش کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ جلیبیب شہید ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بعض روایت میں آتے ہیں کہ 7 آدمی کو جہنم کا واصل کر دیا ہے، قتل کر دیا۔ بعض روایت میں آتے ہیں کہ 5 آدمی کو قتل کر کے پھر خود شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول غمگین ہو جاتے ہیں، جا کر اس کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ دیتے ہیں، اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول رو پڑتے ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں زمین میں، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ بعض روایت آتے ہیں، کچھ اختلافات ہیں، لیکن اس کو ہم تصدیق اور تکذیب نہیں کرتے۔ رو پڑتے اللہ کے رسول، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہلے رو پڑا پھر ہنس پڑے، کیا وجہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ میں نے رویا اس وجہ سے کہ میں اپنے بہترین سے بہترین ساتھی کو ہاتھ سے دے دیا، جو ہمارے درمیان بہترین ساتھی تھے، جن کو کل شادی ہونے والا تھا، اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا، لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا، اس وجہ سے میں غمگین ہو گیا ہوں، مجھے میرے آنکھوں سے آنسو بہ پڑا، اور میں اس وجہ سے ہنسا کہ ابھی کہ جس لڑکی کی عوض میں، جس لڑکی کے ساتھ کا شادی ہونے والا تھا، خوبصورت لڑکی تھا، اس کے عوض میں جنت کے اندر ایک حور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کیا تھا، اور وہ حور اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کیا کہ یا اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جا کر اس کے روح کو
فرشتوں کے ساتھ جنت لے کر آؤں گا. لیکن یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات قابل عذر ہے، کیونکہ بعض روایت میں صحیح ہے، بعض روایت میں ضعف ہے، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ دلیل لیا جائے. تو اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اجازت مانگا کہ میں اس گروہ کو لانے کے لیے آسمان لے کر آؤں گا، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس وجہ سے میں ہنس پڑا. تو اس لیے یہ جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت تھے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم خود تفکر کریں، خود سوچیں کہ اس واقعے کے اندر کیا عبرت ہے ہمارے لیے. جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے زندگی کو، پورے شہوت نفسانی کو دین کے تابع کر دیا، دین کو اپنے نفس کے تابع نہیں کر دیا تھا. شادی کرنا بس اوقات جائز ہے، بس اوقات مستحب ہے، اور بس اوقات حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ کہ اس انسانیت کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو بت کا پوجا کرتے ہیں، جو شرمگاہ کا پوجا کرتے ہیں. جب اس وقت شرک بت پرستی عام ہو جائے اس وقت شادی کرنا ضروری نہیں ہے. اس وقت یہ کام ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. خلقت انسانی کا مقصد یہ ہے کہ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. تو اس لیے صحابہ کرام نے دین کو سمجھ گیا تھا کہ ہم اپنے نفس کو دین کے تابع کریں گے، دین کو اپنے نفس کے تابع نہیں کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے دین کو سمجھ گیا تھا. انہوں نے خود بھی سیکھا تھا اور اپنے اہل و خاندان کو بھی سکھا تھا کہ جب بھی اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے، اللہ کے رسول کا کلام آ جائے، حکم آ جائے، تم لوگوں نے کیا کرنے؟ اپنے نفس کو نیچے کرنے ہیں، اس کی بات کو لے لینے ہیں. آج کفار غالب ہمارے اوپر کیوں ہیں؟ انہوں نے اسلام کو سمجھ گیا، اسلام سے لے کر اتنی ترقی کر لیا ہے، اس نے دنیا بھی لے لیا اور آخرت بھی. دنیا بھی لے لیا اور دین بھی. اور ہم نے دین سمجھتے ہوئے دنیا سے بھی پیچھے رہ گیا اور دین سے بھی. اس لیے عزیز بھائیوں، دین کو سمجھنے کے لیے اصل مقصد خلقت انسانی کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. حقیقی زندگی آخر دنیا چند روزہ ہے. اس لیے جو بھی اعمال کرے انسان کوشش کرے کہ دین کو اپنے نفس کے تابع نہ کرے بلکہ نفس کو دین کے تابع کرے. یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا وہ سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق.